الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ دبئی سے طالب گل بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص نے انڈا کھانے سے توبہ کی ہے، 16 سال ہو گئے انڈے نہیں کھائے، جب کمرے میں دوست انڈا بناتے ہیں وہ اپنے لیے دہی وغیرہ منگوا کر کھاتا ہے، گنہگار ہونے کی وجہ سے انڈا نہیں کھاتا، اب وہ چاہتا ہے کہ انڈا کھا لے، کوئی آسان طریقہ بتا دے۔ 3 روزے بھی وہ نہیں رکھ سکتا، وہ کہتا ہے 3 روزے رکھنے سے بہتر ہے کہ انڈا نہ کھاؤ۔ کیسے اس نے توبہ کی ہے؟ یہ تو اس کے ایگزیکٹ الفاظ جو ہے نا وہ معلوم ہونے پر ہی پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کہا تھا انڈے نہ کھانے کے بارے میں۔ البتہ اگر اس نے قسم اٹھائی ہو کہ انڈا نہیں کھاؤں گا تو صورت میں جو ہے وہ قسم تو اس کے ہو گئی، تو اس کے لیے بہتر اب یہ ہے کہ وہ انڈا کھا لے۔ انڈا کھانے کے بعد وہ حانث ہو جائے گا اور قسم کا کفارہ ادا کر لے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 1.25 سیر گندم یا اس کی قیمت دے دے، یا ایسا بھی کر سکتا ہے کہ 10 مسکینوں فی مسکین یعنی 1.25 سیر گندم یا 1.25 سیر کی قیمت۔ وہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ یہ فی مسکین 1.25 سیر گندم کا حساب لگا کر 10 مسکینوں کا جو بنتا ہے تقریباً 17.5 کلو جو ہے وہ بنتے ہیں، گندم بنتی ہے۔ اس کی قیمت کسی مدرسے وغیرہ میں جمع کروا دے اور ان کو بتا دے کہ قسم کا کفارہ ہے، یا 10 مسکینوں کو ہر مسکین کو ایک جوڑا دے دے، 10 مسکینوں کو دے دے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر 3 دن جو ہے وہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ 1.25 سیر گندم کی قیمت کسی مدرسے میں جمع کروا دے اور اس پر اتنا خرچہ بھی جو ہے وہ نہیں آئے گا، 1500 روپے تقریباً اس کا خرچہ آئے گا، تو آسان طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی انڈا پہلے کھا لے، اس کے بعد کفارہ دے دے، اور اس کے لیے ایسا جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، انڈا جو ہے اس کو کھانا چاہیے۔ فہیم بھائی نے فیصل آباد سے پوچھا ہے کہ میں اس دفعہ قربانی کروں گا، یہ میری پہلی قربانی ہے، پوچھنا یہ ہے کہ پہلی قربانی کس کے نام کی بنتی ہے، ماں کی، باپ کی یا بچوں کی؟ تو یہ سوال تو خیر اچھی طرح سمجھ نہیں آیا کہ حضرت کیا پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ قربانی جس پر واجب ہونا تو اس کو اپنی طرف سے کرنی پڑے گی۔ اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ اپنی طرف سے کریں گے، کسی اور کی طرف سے نہیں کر سکتے، کسی اور کے ماں باپ کی طرف سے، بچوں کی طرف سے کرنے کی وجہ سے آپ پر جو قربانی واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ پر قربانی واجب ہے، واجب قربانی اب کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی طرف سے ہی کریں گے۔ البتہ اگر واجب نہیں ہے آپ پر، آپ نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر کسی کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ باقی شریعت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پہلی قربانی جو ہے وہ فلاں کی طرف سے کرنی پڑے گی، فلاں کی طرف سے کرنی پڑے گی، فلاں کی طرف سے کرنی پڑے گی۔ واجب ہے تو اپنی طرف سے ہی کریں گے۔ سمیع بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا کسی مسلمان کا رشتہ کسی غیر مسلم سے ہو سکتا ہے؟ مسلمان مرد کا رشتہ عام غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، صرف اہل کتاب سے ہو سکتا ہے۔ یعنی مسلمان مرد ہو تو اہل کتاب لڑکی سے یعنی یہود اور نصارہ سے جو ہے اس کا رشتہ ہو سکتا ہے، وہ رشتہ کر لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسلمان خاتون سے ہی وہ رشتہ کیا جائے، اس لیے کہ غیر مسلم لڑکی گھر میں آئے گی تو ظاہر ہے کہ وہ گھر کا جو ماحول ہوگا وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، وہ خراب ہو سکتا ہے، اور انسان کا دینی ماحول جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، بچوں کی تربیت متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے مسلمان لڑکی سے ہی شادی کرنی چاہیے۔ باقی یعنی جب میں نے آپ سے عرض کیا کہ اہل کتاب لڑکی سے تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اہل کتاب لڑکے سے کسی مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم اہل کتاب کو اپنی لڑکی نہیں دے سکتے،
تو مسلمان لڑکی کا نکاح کسی غیر مسلم سے، چاہے اہل کتاب ہو غیر اہل کتاب ہو، وہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسلمان لڑکی کا اہل کتاب لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ اہل کتاب ہو، واقعی دہریہ نہ ہو۔ یہ مطلب ہے کہ وہ خدا کو مانتی ہو، کم سے کم یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ خدا کا انکار کرتی ہے، خدا کا ہی انکار کر دے، خدا کو ہی نہ مانتی ہو، تو اس صورت میں پھر اہل کتاب لڑکی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ باقی اہل کتاب لڑکی ہو، چاہے اس میں جتنی خرابیاں ہو، چاہے وہ تثلیث کی قائل ہو، لیکن پھر بھی اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔